اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا میں ہر جگہ مولائے کائنات کی شہادت کے حوالے سے مجالس برپا ہیں اور مومنین کے دل اس غم سے چور چور ہیں۔ اہل بیت اطہار کو ہم سب پرسہ پیش کر رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ ہم بھی سب سے پہلے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پرسہ پیش کرتے ہیں کہ جن کی آغوش میں مولا علی نے آنکھیں کھولیں اور جن کی زبان مبارک چوس کر ہی انہوں نے حیات زندگی کی لذت سے آشنائی ہوئی۔ آج کے دن مولا کی شہادت میں رسول اللہ کس قدر ان کا دل مشغول ہوگا۔ پرسہ پیش کرتے ہیں اس بی بی کو، بی بی فاطمہ الزہرا کو، جن کا کہ کوئی اور کفو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پرسہ پیش کرتے ہیں بی بی زینب کو کہ جن کو مولا نے اپنے لب و لہجے اور قوت ارادی بخشی اور آشنا کروا دیا ان تمام کوفہ کی گلیوں سے جن میں ایک بی بی کو کربلا کے حوادث کے بعد آنا تھا۔ ہم آخر میں جو ہے ہم پرسہ پیش کرتے ہیں اپنے تمام ائمہ اطہار کو، تمام اپنے اماموں کو اور سب سے بڑھ کر مولانا صاحب الزمان کو، جو کہ اصل شریعت کے وارث ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی غیبت کبریٰ جو ہے وہ جلد از جلد باہر آئیں اور ان کا ظہور ہو تاکہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ دور ہو سکیں۔ اس پرسے کے ساتھ ہی آج ہم پروگرام شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں مولا علی کی شہادت کے حوالے سے ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم مولا کی زندگی کے کردار کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈال سکیں جو کہ ہر کوئی اپنے اپنے حوالے سے، چاہے کوئی کہیں بھی کوئی نوحہ کناں ہے یا کوئی مرثیہ خواں ہے یا کوئی مجالس برپا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا جو ہے اس میں اپنا نام جو ہے اس حوالے سے لکھوا لے۔ لیکن یہ کہ ہمارا پروگرام ہم اس حوالے سے لے کے چلیں گے کہ جو لوگ اس وقت گھروں سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا وہ بچے جو اس وقت موجود ہیں جن کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے حوالے سے، مولا کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم جو ہے اس کے بارے میں بات کر سکیں۔ آج سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آخر جو مولا کی حیات کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس حوالے سے بات کریں کہ آخر وہ کیا مقصد حیات، یعنی ان کا حیات تھا، مقصد حیات تھا کہ جس کی وجہ سے مولا جو ہیں آج ہمارے لیے یعنی ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں آمنہ زیدی موجود ہیں۔ السلام علیکم آمنہ۔ اور ناظرین آپ کے یعنی ہم ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے۔ آمنہ، جیسے کہ بات ہو رہی ہے آج ہر طرف جو ہے وہ شہادت امام کے حوالے سے جو ہے مجالس برپا ہیں اور ہر ایک کا دل، ہر مومن کا دل غمگین ہے، تو آپ یعنی مولا کے حوالے سے جو ہے ان کی زندگی کے مقصد حیات کے بارے کے حوالے سے اگر آپ کچھ ہمیں تھوڑا سا اس طرف جو ہے کہ آخر کیا وہ مقصد تھا کہ مولا جو ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، یا اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیے۔ بالکل سوا جی، مولا کا یہ تو ایام غم چل رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہیں کہ ہم عزاداری کریں، مولا کا سوگ منائیں، بی بی زینب کی یتیمی کا سوگ منائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مولا کے ہمارے زندگی میں آنے کا کچھ مقصد تھا، وہ ہم سے کچھ امیدیں تھیں ان کو، اور ان کا سوگ منانا یہ ہمارے لیے بہت، ہمارے دل کے سیٹسفیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کا سوگ منا رہے ہیں، ہم ان کا قرب محسوس کرتے ہیں اس طرح۔ لیکن مولا کو ہم سے کیا چاہیے؟ ان کو ہم سے وہ چاہیے جو وہ چاہتے تھے ہمارے اندر دیکھنا، وہ خوبیاں جو انہوں نے اپنے کردار سے ہمیں دکھائیں، جو وہ سارے عمل جو انہوں نے خود کر کے دکھائے ہمیں، وہ طریقہ کار، زندگی جینے کے طریقے، ہمارے روزمرہ کے، ضروری نہیں ہے کمپلیکیٹڈ مسائل کا تو انہوں نے حل دیا، اور جو شریعت کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، یعنی لیکن ہمیں ہر روز کے جو ہمارے روزمرہ امور ہیں ان میں ہم کیسے اپنی زندگی میں مولا کو شامل کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے ہمیں، یہ تو بیسکلی مولا ہمارے لیے مشعل راہ بن کر آئے، ہمارے لیے ہدایت بن کر آئے، جو ہماری دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے
ایک بخشش کا سامان یعنی بن ان کر کی ذات پاک جو ہے وہ اصل میں وہی بات ہے کہ جو جب سے جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی ہمارے آخر الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے یعنی تمام جو انبیاء جو تھے وہ جو تمام میسج لے کر آئے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک معرفت جو جن کے حوالے سے یعنی تاکہ پہچان کروائی، وہی مقصد لے کر امامت چلی، جو کہ اور اس میں سب سے پہلے امام ہمارے جناب علی علیہ السلام۔ تو ان کا جو مولا کا جو کردار ہے یعنی ہمارے لیے ایک ایسا یعنی اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کہ کچھ نہ کچھ پہلو بھی اگر ایک پرتو بھی اس کا ان کی زندگی کا اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو احساس ہوگا کہ آج یعنی ہم شاید اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بالکل، یعنی ایک ایسی ان کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بلکہ وہی چیز آ جاتی ہے کہ تمام جو امام ہیں ہمارے جو یعنی 14 کے 14 جو معصومین ہیں وہ سب یعنی وہ کیونکہ وہ معصوم ہیں، ان کی ایک ان کا طریقہ کار زندگی جو ہے وہ ہم سے بہت مختلف ہے۔ ہم اس طرح یعنی معصوم نہیں بن سکتے، ہماری وہ مجال نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ کم از کم ہمیں چاہیے کہ جس مقصد کے لیے کہ وہ ہمیں ایک حیات میں مقصد دے گئے کہ وہ تمام کردار کی وہ خوبیاں ہمارے سامنے رکھ گئے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں ان سے لینی چاہیے۔ بالکل، اور یہ جو ایام ہماری زندگی میں آتے ہیں، چاہے وہ محرم کے ہیں، رمضان کے ہیں، جو بھی، یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر کی طرح ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے جو ہمیں ہر سال یاد کراتا ہے کہ وقت آ گیا ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا تجزیہ کریں کہ ہم کیا چیزیں، کیا ہمارے اندر وہ خصوصیات ہیں جو مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ہمارے اندر جب یہ دن آتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم ان دنوں میں آ کے مولا کو پرسہ دیتے ہیں، بی بی کو پرسہ دیتے ہیں، مگر کیا سارا سال ہم انہیں یاد رکھتے ہیں؟ یا اگر یاد رکھتے ہیں تو کس حد تک یاد رکھتے ہیں؟ کیا صرف ٹی وی کی حد تک کہ ہم نے مجلس دیکھ لی اور ٹی وی بند کر دیا، اس کے بعد ہم بھول گئے کہ ہم نے کیا سنا؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، پھر انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر چلنا چاہیے۔ بے شک، صرف یہ نہیں کہ ہم بس مجلس سنی کہ مولا نے سجدے میں انہیں ضربت لگی، ہم نے پرسا دیا، یہ بہت ضروری ہے، یعنی بس اتنا کافی ہے، اور ہم لیکن اس کو یہاں بھول نہیں جانا چاہیے، اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے کہ ہاں انہوں نے سجدے میں ضربت انہیں لگی ضربت، لیکن ہم وہ سجدے میں تھے، ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، یا کیا ہم اپنے بچوں کو یہ تکلیف دیتے ہیں؟ اگر ہم خود اٹھتے بھی ہیں تو کیا ہم اپنے بچوں کو ساتھ جگاتے ہیں؟ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے مولا ہمارے اندر دیکھنا یعنی کل کے لیے ہم ان کو تیار کریں کہ وہ بھی جو ہے وہ یعنی جو ہے مولا کے یعنی جو ہمارے مولا نے ہمارے لیے ہمارے سامنے کر کے دکھایا وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کل اس سے سیکھیں، یعنی والدین جو کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے بچے بھی اس سے سیکھیں گے، لیکن یہ کہ مولا کی جو کردار کی جو ان کی عبادت ہے، عبادت جو ہے وہ اس میں بہت خشوع و خضوع ہے۔ یعنی ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ان کو تیر لگا تو انہوں نے کہا، یعنی رسول اللہ نے کہا کہ یہ تیر اگر اس وقت نکالا جائے گا تو مولا کو بہت تکلیف ہوگی، تو اس کے لیے انتظار کیا جائے اس وقت کا کہ جب وہ حالت نماز میں ہوں، کیونکہ جب وہ حالت نماز میں ہوتے تھے تو اس وقت ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، یعنی اس قدر وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں مصروف ہوتے تھے یا ان سے ملاقات میں مصروف ہوتے تھے کہ ان کو کسی تکلیف کا جو ہے احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو یعنی یہ خشوع و خضوع جو ہے ہمیں اپنی نمازوں میں پیدا کرنا ہے۔ مولا مشکل کشا کا ایک قول ہے کہ عمل مومن کا کبھی نہ جدا ہونے والا لباس ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو عمل بہت ضروری ہے کہ ہمارا عمل بھی شو کرے کہ ہم واقعی مولا کے ماننے والے ہیں۔ صرف ہمارا کہہ دینا یا ہمارا خود ہی سمجھ لینا ایسا ہمیں مومن نہیں بنا دے گا۔ تو بالکل آج کے دور میں یعنی یہاں سے مجھے صرف یہاں سے میں تھوڑی سی یہ بات کرتی جاؤں کہ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں بیسکلی یہ وہ دور ہے کہ جس میں ہمیں اپنے عمل سے، خاص طور پہ ہم جیسے لوگ جو یعنی مختلف قسم کے فقوں میں بٹے پڑے ہیں اور بہت سی مسائل درپیش ہیں اس وقت،
اور تو چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے دوسروں کے سامنے مثال بنیں, اور ہمارے سامنے تو کوئی اور مثال ہے ہی نہیں. یعنی کہ ہمارے لیے, ہم تو اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے ائمہ طاہرین کی, ہمارے مولا کی, ہمارے یعنی تمام وہ تمام اہل بیت کی, وہ تمام کردار کی وہ خوبیاں موجود ہیں کہ اگر ہم وہ اپنے کردار میں پیدا کریں تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہم پر ہمیں رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ خصوصیات ان میں کہاں سے آئیں. جیسے کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اب جیسے نرم دلی ہے مولا کی, درگزر ہے, شجاعت ہے, دلیری ہے, وہ سب چیزیں, لیکن ان سب کو ہمیں اپنے حوالے سے, یعنی ان کو اپنے ماحول میں جو ہے آج کے دور میں اس کو ڈھال کر اس کا استعمال کرنا ہے. یعنی اسلام کو ہم چینج نہیں کر سکتے while living within, یعنی اسلام کی لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی ایسی چیزوں کی, یعنی اپنے ماحول کے مطابق تھوڑی سی وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں انوویٹ کر لینی چاہیے, تاکہ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو نماز, قرآن اور وہ تمام خوبیاں جو ہمارے ائمہ میں موجود تھیں وہ اپنے بچوں میں یا اپنے آپ میں سب سے پہلے, یعنی کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو تو پھر دوسرا جو ہے وہ خود بخود بدل جاتا ہے. تو جو دیکھنے والا ہے یا سننے والا ہے یا ہمارے جاننے والے ہیں, وہ جب ہمیں دیکھیں گے کہ ہمارے کردار کی یہ خوبیاں ہیں تو پھر وہ خود بخود جو ہے ان کے دل میں بھی ہمارے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا. تو اسی طرح جو ہے وہ مولا کے حوالے سے, جیسے نماز کی بات آپ کر رہی تھی ابھی, تو نماز کی پابندی. اب آج ہم جو جس دور میں سے گزر رہے ہیں, ہم کام بھی کرتے ہیں, باہر بھی آتے جاتے ہیں, حالات جو زندگی کے ہیں اس میں, یعنی یہ کہ نماز کی پابندی جو ہے وہ اس انداز سے نہیں ہو پاتی, کیونکہ یہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں یہ ایک مسلم کنٹری نہیں ہے, یہ ایک مسلم یعنی مسلمانوں کا ملک نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں وہ پروویژنز نہیں دیے جاتے کہ ہم یعنی اپنے نماز کے اوقات میں نماز کے لیے چلے جائیں. ہمیں لنچ ٹائم ملتا ہے, ہمیں بریک ٹائم ملتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں اگر کوئی قضا کے حوالے سے پڑھنا چاہے اپنی نماز تو ادا کر سکتا ہے, لیکن یہ کہ پابندی بس میرے خیال سے زیادہ تر انحصار نیت پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نمازیں ادا کریں, تو آپ کو موقع مل ہی جائے گا, چاہے آپ کو کام پہ موقع مل جائے یا آپ گھر آ کے پڑھ لیں گے. لیکن صرف اپنے آپ کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو مولا نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, ہم ان طریقوں کے مطابق ایٹ لیسٹ سوچنا تو شروع کریں, ہم ان رستوں پہ چلنا تو شروع کریں, تو خدا ہمیں خود منزل دکھا دے گا, پروردگار مدد کرتا ہے پھر. اور مولا مشکل کشائی, یہ تو ہستیاں آئی ہی ہماری مشکل کشائی کے لیے, آئی ہی ہماری مدد کے لیے, تو وہ میرے خیال سے سب سے زیادہ انسان کی اپنی نیت کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے کسی بھی عمل میں. بے شک اگر آپ کی نیت ہوگی کہ آپ نے مولا کے اقوال کو فالو کرنا ہے, ان کے اطوار کو فالو کرنا ہے, تو بہت مشکل نہیں ہے, آج کے دور میں بھی مشکل نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ جیسے بچوں کی تربیت کا ہی مولا کا ایک قول ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے دور کے مطابق مت کرو, آنے والے دور کے مطابق کرو. تو ہمارا مذہب بہت خوبصورت ہے, وہ ہمیں بہت سے ایسی آج کل کے دور میں بھی رہنا اور آج کل کے دور میں بھی ہمارے مذہب کو پریکٹس کرنا مسئلہ نہیں ہے, بالکل بھی مشکل نہیں ہے, اگر بس نیت ہونی چاہیے. بالکل. تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے نماز ہی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ شہادت جو ہے مولا کو, وہ تو نماز ہی کی حالت میں جو ہے وہ ان کو نصیب ہوئی. اور یہ یعنی اسی طرح اگر دیکھا جائے تو نماز ہی کے حوالے سے جو کربلا میں شہادت امام حسین ہے وہ بھی نماز کی حالت میں ہی جو ہے ہوئی. تو یعنی نماز جو ہے وہ انہوں نے اس وقت بھی نہیں, جب ان کو پتا تھا کہ وہ یہ شہادت, یعنی ان کے پاس وہ شمر جو ہے وہ تلوار لیے کھڑا تھا, اور یہاں پہ عبد الرحمن بن ملجم جو ہے وہ مولا کو اندازہ تھا کہ وہ شخص یہاں موجود ہے, اور اس کو وہ یعنی ان کی یعنی دیکھیے کہ ان کی ہمت دیکھیے کہ وہ پھر بھی ان کی نماز میں اس قدر خشوع و خضوع ہے اور کس قدر پابندی ہے, اس میں ان کے دل میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پریشانی نہیں ہے. بالکل, بلکہ مولا نے ضربت کے بعد کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. تو ان کی شہادت کا مقصد, ان کا سجدے میں ضربت لگنا, وہ انہوں نے پروردگار کی عبادت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. جو جس چیز کے لیے خدا نے ہمیں
اس دنیا میں بھیجا، اور صرف عبادت کے ذریعے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے بھی. صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ہر وقت سجدے میں پڑے تھے، ہر وقت نمازیں پڑھ رہے تھے اور عمل میں دنیا کے ساتھ اچھے نہیں تھے. ہماری عبادت اور عمل ہمارے کردار میں موافقت ہونی چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر ہم بہت نمازی پرہیزگار ہیں تو ہمارا عمل بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے. ابھی جیسے میں نے مولا کی ایک کال بتایا کہ عمل انسان کا نہ جدا ہونے والا لباس ہے ایک مومن کا. تو ایک مومن کی نشانی ہے یہ کہ اگر اس کا عمل اچھا ہے، وہ عبادتوں میں بہت اچھا ہے، تو یقیناً وہ انسانوں کے ساتھ رویے میں بھی بہت اچھا ہوگا. اگر آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے اور عبادتیں آپ کر رہے ہیں تو وہ مولا کی پیروی نہیں کر رہے آپ. وہ تو ایسے تو یوں تو بہت سے فرشتے بھی خدا کے پاس عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو سجدے کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. بالکل. تو ہمارے لیے مولا مشعل راہ بن کر آئے. ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہے اپنے کردار میں، اپنی عبادت میں، اپنے عمل میں، ہر چیز میں. اور یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. یہی ایک مقصد ہے جو ہم بہت سے لوگ ہیں میرے جیسے جو ہم اچیو نہیں کر پاتے. لیکن یہ کہ کوشش کرتے رہنا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم مکمل انسان نہیں ہیں. ہم انسان ہیں اور ہم ہر وقت اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایک شخص مکمل نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مکمل تو صرف اس کی ذات باری ہے اور کوئی بھی مکمل نہیں ہے. آپ نے ابھی باتوں میں یہ بات کی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ یعنی انسان جو ہے وہ صرف نمازیں ادا کرتا ہے، بلکہ انسان کے عمل سے اور اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کام کا بھی جو ہے وہ اپنا کام کرے. تو مولا کی ذات جہاں آتی ہے تو مولا نے تو جب وقت آیا تھا تو یہودی کے جو ہے باغ میں بھی کام کر کے مولا نے جو ہے وہ رزق حلال جو ہے وہ کمایا اور اپنے ہاتھوں سے کام کیا، اور اور اسی کے ساتھ ہی اپنے بچوں کی اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کیا. تو یعنی کام جو ہے وہ تو ہم سب کے لیے ایک بہت ضروری جو ہے مولا نے اپنے کردار سے یہ بھی ثابت کر دیا. بالکل ایک حلال کمائی لانا، ایک حلال کمائی اور لانا. صرف کمائی، مولا کی شجاعت کے بہت واقعات ہیں، مولا کی دلیری کے، مولا کے خیرات کے، کہ اگر آپ کو خدا نے بہت دیا ہے تو آپ خیرات ہم یعنی آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ مولا کی جو ہے یعنی آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایک حلال کمائی کا ذریعہ ہے. یعنی اگر ہم بالفرض آج کے دور میں یہ دیکھیں کہ ہم اپنے کام کے ساتھ، مثلا آپ کام پر ہیں، میں کام پر ہوں، یا کوئی اور گھر کا بندہ جو ہے وہ کام پر ہے، لیکن یہ کہ وہ بجائے اس کے جو اس کو آورز دیے گئے ہیں کام کرنے کے، وہ ان کو پوری طرح اپنے جو ہے اپنے جو اس کو کام دیا گیا وہ پوری طرح نہیں کر پا رہا، یا اس میں وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طرح یہ کام نہ کروں اور اس وقت مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. اس کی ذات تو دیکھ رہی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے حلال کام کو بھی حرام کر دیتا ہے. کیونکہ وہ یعنی کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اور یہ یعنی یہ احساس اگر ہمیں ہو کہ ہمیں اپنا کام جو ہے اگر مولا اگر کوئی کام کر سکتے، اگر وہ اتنی بڑی ذات وہ چاہتے تو زمین کو اشارہ کرتے تو اس میں سے دفینے نکل آتے، وہ اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، وہ اشارہ کرتے تو کیا سے کیا جو ہے وہ جو مظہر العجائب ہیں، جو تمام معجزوں کے مالک ہیں، جب ان کو وہ ان کے لیے یہ سب معجزے کرنے کون سی کوئی ایسی بات تھی، لیکن انہوں نے ہمیں یہ اپنے کردار سے یہ عمل دیا. بالکل، انہوں نے ہمیں ہمارے لیے ہماری ہدایت کے لیے یہ سب تھا. وہ ہمیں دکھانا چاہتے تھے کہ اگر تم رزق حلال کمانے کے لیے تمہیں کوئی بھی محنت مزدوری کرنی پڑے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. بس مقصد صرف حلال کمائی حاصل کرنا ہے. مقصد یہ مت دیکھیں کہ آپ کی جاب چھوٹی ہے، بڑی ہے، اچھی ہے، بری ہے، جو بھی ہے حلال رزق کمائیں. آپ اچھے حالات میں، برے حالات میں بس حلال کو سامنے رکھیں. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہاں ہمارے زندگی میں چانسز ہیں کہ ہم شاید کسی طرح ہمارا رزق حرام ہو سکتا ہے، ہمارا کھانا حرام ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز. تو بس اپنی زندگی سے حرام کو ختم کرتے جائیں، حلال کو لاتے جائیں، ہم خود بخود اچھے رستوں پہ چلتے جائیں گے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں مولا کے فالو کرنے لگ جائیں تو ہم بہت بہترین انسان بن سکتے ہیں. بالکل ہمارے روز کے ہماری زندگی بدل جائے گی. ہم لوگوں کے لیے واقعی میں رشک
کریں گے لوگ ہمیں دیکھ کے، کتنی اچھی قوم بن جائیں گے، کتنی اچھی قوم بن جائیں گے. اور ہمیں دیکھ کر یعنی جو جیسے آج دیکھتے ہیں کہ بہت سی دوسری یعنی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اپنے مشنز پر اس وقت رواں دواں ہیں کہ جو یعنی مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، بہت سی چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم بحیثیت یعنی مومن ہونے کے یا مسلمان شیعہ مومن ہونے سے یا بلکہ بہت سے یعنی یہ نہیں ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے بات کہ صرف مومن جو ہے وہ شیعہ ہی ہیں، بلکہ سنی اپنے بہن بھائی ہیں، یہ جتنے بھی مسلمان ہو گئے یہ سب مومنات یعنی مومنوں کی ہی صف میں آتے ہیں. تو میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہاں دیکھا جائے تو اگر ہم سب مل کر ایک ہو جائیں اور اس فرقہ بندی کو توڑ دیں اور صرف اپنے کردار پر توجہ دیں تو ہم کتنا اچھے سب سنور جائیں گے. اور ہم یعنی وہ کیا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ہوئے آج نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو یوں ایک چیز جو ہے اگر کھڑی ہو جائے، اگر ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں تو کیا خوبصورت بات ہوگی. لیکن یہ کہ ہمیں یہ سب جو ہے ہمیں اپنے مولا سے یہ چیزیں سیکھنی. اچھا، مولا کی جو ہے اب یعنی اسی حوالے سے اب دیکھتے ہیں تو آگے چلتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں جو ہے مولا کی بہت یعنی مولا کے حوالے سے پہچان کروائی گئی ہے. جیسے کہ وہ ایک واقعہ ہے انگوشتری کا کہ ایک آیت جو ہے وہ رسول اللہ پر اس وقت آیت یعنی اتری تھی کہ جب مولا نماز میں کھڑے تھے اور ایک فقیر نے سائل نے آ کر فریاد کی تھی کہ مجھے کچھ دیا جائے، اور مولا نے اپنے رکوع کی حالت میں اپنی انگشتری جو ہے وہ اس کو عطا کی تھی. تو یہ سب یعنی اس سے کیا احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر یعنی وہ ان کے یعنی وہ ایسی حالت میں بھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے خیرات جو ہے وہ دی اور جو بھی اس وقت ان کے پاس موجود تھا. تو یوں یعنی ایک ہمارے لیے ایک مثال ہے. بس مقصد مولا کا یہ مقصد ہمارے لیے یہی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک سائل کو خالی نہ بھیجیں. آپ کے سامنے اگر کوئی مشکل میں ہے، کوئی آپ کی مدد چاہتا ہے، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں ہم بدلتے ہیں. تو ایک اور مولا کا قول ہے کہ اگر تمہارے پاس اگر ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، تو یقیناً کسی اور کا حق ہے جو ہمارے پاس ہے. کوئی کہیں پہ جو ہے بھوکا مر رہا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اگر ایک روٹی بھی بچ رہی ہے تو یہ اصل میں کسی کا حصہ ہے جو ہمارے پاس رہ گیا. تو ہم یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کھوجیں کہ وہ کس کا حصہ ہمارے پاس رہ گیا. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہے اور کسی غریب کا حصہ ہم کھا رہے ہیں. شاید کوئی اپنے گھر میں بھوکا ننگا رہ رہا ہے اور ہم بہت زیادہ اپنا پیٹ جو ہے وہ زیادہ بھر رہے ہیں. یا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، انہیں ہمیں یہ سب کھوجنا ہوتا ہے. یہی تو ایک زندگی کا مقصد ہے. زندگی میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی اور آپ کرتے جائیں. ایسا نہیں ہے. کئی چیزیں جو ہمیں خود کھوجنی پڑتی ہیں، خود ہمیں اپنا بھی تجزیہ کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا بھی پڑتا ہے کہ ہم کہاں کیا غلط کر رہے ہیں. یا مولا کے کال ہماری گائیڈنس کے لیے ہیں. بے شک یعنی ہمارے پاس جیسے یہ ہم زیادہ تر جو ہے اپنے ناظرین کو اس حوالے سے بتاتے ہیں یا یہ سب بلکہ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ ہمارے لیے کس قدر ایک اہم کتاب ہے، کیونکہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں مولا نے تمام وہ حقیقتیں بھر دی ہیں جن سے نصیحت پا کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. اور وہ بہت کھلی یعنی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی وہ نہیں یعنی مشکل اور پیچیدہ باتیں نہیں ہیں. بہت کھلے طریقے سے اس میں مولا نے آپ کو کسی بات سے روک دیا ہے یا کسی بات کے کرنے کی تاکید کر دی ہے. سو یہ تاکید و تنبیہ جو ہے یہ آپ کو وہاں مل جاتی ہے. اور اگر آپ اس کو ایک بھی کال جو ہے اگر ہم دن میں ایک بار پڑھیں اور اس کو دیکھیں اور اس کوشش کریں کہ آج ہی ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ اس کی عادت پڑ جائے اور اپنی زندگی سے اپنی تمام بری عادتوں کو باہر نکال دیں. اچھا، مولا کی کردار کے حوالے سے جو ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں تو مولا کی تو مشکل کشائی جو ہے وہ یعنی اس کا تو کوئی مثال نہیں ہے. اور یعنی ہر کوئی جو ہے اس کا دم بھرتا ہے. اس حوالے سے اگر آپ کوئی ایک جو ہے واقعہ بیان کرنا چاہیں. یہ تو ہم سب کے زندگی میں ایسا ہوا جی کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم بس یا علی مدد کہتے ہیں اور بہت سی مشکلوں سے نجات مل جاتی ہے. ناد علی ہمارے لیے مولا نے اسی لیے چھوڑی ہے کہ ہم ناد علی پڑھتے ہیں، بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں.
اور یہ مولا کی مشکل کشائی کا ایک دفعہ مدینہ سے مولا نہیں جنگ صفین سے مولا واپس آ رہے تھے، ان کے ساتھ بہت سے صحابی تھے ان کے، اور بہت پیاس، سب کو بہت پیاس لگ رہی تھی، اور سب نے مولا سے کہا کہ مولا پانی مل سکتا ہے. اب صحرا میں تھے تو مولا اتنے بڑے مشکل کشائے، مولا نے ایک پتھر کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانی یہاں پہ کہاں پانی کہاں موجود ہے؟ تو پتھر نے کہا کہ میرے نیچے ہے مولا. مولا نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اس پتھر کو ہٹاؤ. 100 سے زیادہ آدمیوں نے کوشش کی کہ اس پتھر کو ہٹائیں اور اس کے نیچے سے، لیکن وہ پتھر کسی سے نہیں ہل سکا. مولا نے صرف اس پہ ہاتھ مارا اور پتھر دور جا کے گرا، اور وہاں سے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آیا. تو ایسے مشکل کشائیں جو صحرا میں سے پانی نکال سکتے ہیں، صحرا میں بھی بالکل صحرا میں سے ٹھنڈا پانی نکال سکتے ہیں. تو ہمارا اس بات پہ تو ہمارا بہت یقین ہے. ہم اپنی یہ تو ایک بہت بڑی مثال ہے، یہ تو اس دور کی مثال ہے جب مولا خود موجود تھے اصحاب کے بیچ میں. اب آج کل کے دور میں جب مولا ہمارے درمیان میں ظاہراً موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی جب ہم کوئی فریاد کرتے ہیں تو مدد حاصل ہوتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے. بے شک ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے. یہ سب ایمان پہ منحصر ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اس قدر جو ہے اپج دے دیں، ہمارا ایمان اس قدر ہو کہ ہم یعنی ہمیں کوئی اس میں وہ کمی نہ ہو. ہمارے ایمان کی پختگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے ہے نا، کیونکہ ہمارا تو جیسے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے ہی غیب پر ایمان، ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو خود اپنا نہیں دکھاتی، اپنا آپ نہیں دکھاتی. یہ جو تو ہمیں یعنی ہمیں غیب پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور وہ جس نے ساری کائنات کو جو ہے تشکیل دی اور بنایا، اور ہمارے لیے اس کو یعنی ایسا بنا دیا کہ کہیں سے ہم اگاتے ہیں اور کہیں سے ہم کھاتے ہیں اور کہیں سے ہم جو وہ سب یعنی تمام سہولیات جو ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس کی ذات موجود ہے. تو یہ ہمارا ایک غیب پر یقین ہے. اور اسی طرح جو ہے اس نے اپنی معرفت کے لیے اپنے ائمہ تحرین بھیجے، اپنے انبیاء بھیجے جو آتے رہے وقفے سے ہمیں تیار کرتے رہے. میں یعنی ذہنی طور پہ ہم سب کو تیار کیا کہ اگر دیکھیں جب دنیا، میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ جب دنیا تشکیل پائی تو اس وقت اگر کوئی آ کر ان کو علم و ادب کی باتیں سمجھاتا تو کسی کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جب انسان ارلی سٹیجز پہ تھا، بہت ہی ارلی سٹیجز پہ تھا، تو جناب آدم علیہ السلام کو اس وقت یعنی بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو ایک ایسی جیسے پرائمری ایجوکیشن جیسے ہوتی ہے کسی کو سویلائزیشن یعنی ان کو یعنی سوسائٹی بنانے کے لیے، کہ تاکہ وہ ایک اچھے سمجھنے لگ جائیں کہ ہاں ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو کس طرح یعنی اٹھنا بیٹھنا ہوگا. تو ایک سویلائز یعنی ایسے طریقے سے آہستہ آہستہ تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء آئے. ان میں سے ہمیں مشکل سے کچھ کا جو ہے ذکر جو ہے قرآن پاک میں ملتا ہے، لیکن یہ کہ یا کچھ اور دوسری جو قرآن کی یا جو الہی یعنی کتابیں ہیں دوسری ان سے ملتا ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ ہم سب کی تو ہمارے پاس ان کے نام موجود نہیں ہیں، لیکن وہ سب کے سب آئے اور آتے رہے اور مختلف سٹیجز پہ انسانوں کی تربیت کرتے رہے. انسان تربیت پاتے رہے، جیسے پرائمری سے سیکنڈری، اپر پرائمری میں، پھر اس کے بعد سیکنڈری میں، پھر اس کے بعد کالجز اور پھر یونیورسٹیز اور پی ایچ ڈیز. تو اسی طرح جیسے جیسے پیغمبر لوگوں کو تربیت دیتے رہے ویسے ویسے ہی ایک وقت آیا کہ جب یہ اس قابل ہو گئے کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ سکتے اور ان کی بات کو سمجھ کر جو ہے وہ کچھ بن سکتے، یعنی ان کا میسج جو اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی اس کو سمجھ سکتے. تو یہ ایک پروسیس تھا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اور انبیاء جو تھے وہ معرفت کرواتے آئے اور مختلف جگہوں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ ایک خاص حلقہ کہے کہ ہم بس اب اس انبیاء کے ساتھ جڑ گئے، یعنی اس نبی کے ساتھ جڑ گئے اور اس کے بعد ہم کسی دوسرے کو نہیں مانیں گے، تو اس طرح جو ہے وہ ایک تفرقات جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے اور آج ہمیں مختلف مذاہب ملتے ہیں، لیکن میسج تو تمام مذاہب ایک ہی لے کر آ رہے ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی ہمیں کروا رہے ہیں، اور وہی چیز کو کیری آن کرنے کے لیے اسی چیز کو کیری آن پھر امامت نے کیا. کیونکہ آج جو دور جا رہا ہے، آج تو پی ایچ ڈی بھی کم کی علم محسوس ہوتا ہے، ہمیں کم علمی کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں پی ایچ ڈی کیونکہ کئی لوگوں نے کر رکھی ہے. لیکن یہ کہ آج جب ہمارے صاحب الزمان جب آخر زماں آئیں گے تو ان کے پاس وہ نالج ہوگی جو ان کی جو جس کے سامنے ان کی ہماری جو علوم ہیں، جن کو ہم بہت علوم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہاں
وہ ہیچ ہوں گے، وہ ہیچ ہوں گے. تو یعنی اللہ تعالیٰ جس کو یعنی ہمیں غیب کی جو ہے ہمارا غیب پر ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے انبیاء ہمارے امام اس طرح بنا کے بھیجے جو مشکل کشائی. خاص طور پہ مولا علی کے حوالے سے وہی بات آ رہی تھی کہ وہ کیسے مشکل کشا ہیں. وہ تو نبیوں کی مدد کرتے تھے، نبیوں کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. بالکل. حضرت یونس کا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو مولا مشکل کشا نے ان کی مدد کی تھی. بہت سے انبیاء کا ہے کہ ہر دور میں سنا ہے، اپنے عالم سے ہم سنتے ہیں کہ ہر دور میں جب بھی کسی نبی کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو مولا مشکل کشا ان کی مدد کرتے تھے. تو ہم تو بہت ہی ناچیز سے لوگ ہیں کہ ہم مدد کے لیے بلائیں، لیکن مولا ہماری بھی مدد کو آتے ہیں. وہ کیا وہ ایک وہ آپ سے بات ہو رہی تھی تو مولا کی مشکل کشائی کے حوالے سے وہ ایک ذکر آ گیا کہ وہ شخص جو گلی میں جس کو کوئی کسی کی گرفت میں تھا اور وہ جی کہ وہ مدینہ کی ایک گلی میں مولا گزر رہے تھے اور دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو بہت بری طرح مارا تھا. تو مولا نے اسے پوچھا یہ تمہیں کیوں مار رہا ہے، کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں اس کا مقروض ہوں، میں نے اس سے قرض لیا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں 17,000 درہم کا، اور اسے وہ پیسے واپس چاہیے اپنے. تو مولا نے اسے کہا کہ اپنے جو بھی تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے پتھر ہیں یہ سب سمیٹ لو اور اس کو دو. تو اس شخص نے وہ سب پتھر سمیٹ لیے اور اس دوسرے شخص کی طرف بڑھائے تو وہ سب سونے میں بدل گئے. مولا نے کہا کہ جتنا تم نے قرض لیا تھا وہ ادا کرو اور باقی اپنی مشکل اپنی ضرورت پوری کرو. ہاں اپنی ضرورت پوری کرو اور اپنے رزق کا بندوبست کرو. تو اتنے مشکل کشا ہمارے مولا کے ہر یعنی ان کے معجزات جو ہیں وہ لاتعداد ہیں. بالکل ان کے معجزات سے ہماری اپنی زندگی میں ہم دعا کرتے ہیں اور واسطہ مولا علی دیتے ہیں تو اللہ کی ذات سن لیتی ہے اور ہماری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں. ہمارا پورا ایمان ہے اس بات پر. اور میرے خیال میں بہت سے جو ہیں لوگ اس یعنی ہر جگہ مولا مشکل کشائی کی جتنی بھی ان کے معجزات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں اور اس طرح یعنی محبت جو علی ہے وہ دلوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھا ایک وہ وقت تھا جب مولا کی دلیری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، شجاعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کی حیدر ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو جو ان کا بچپن تھا اور وہ جو مولا نے مرحب کو اتنے فخر سے بتایا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اس قدر جری تھے میرا مولا. اور مرحب سے لے کر کتنے ہی واقعات ہم سنتے آئے، بچپن سے پڑھتے آئے کتابوں میں کہ مرحب کو کیسے مرحب سے کیسے جان چھڑوائی تھی، اس کو کیسے ہرایا تھا اس سے. اس کے بعد میں ایک دفعہ ایک مارننگ شو دیکھ رہی تھی اور میں نے اس میں مولانا شہنشاہ نقوی کا انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک یہودی کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی مولا کی، اور اس جنگ کے دوران ان کے جو یہودی ان سے جنگ کر رہا تھا اس کی تلوار چھوٹ گئی اور مولا کے ہاتھ میں تلوار تھی. اور مولا چاہتے تو اس کو فنار کر سکتے تھے اسی وقت، لیکن وہ بہت ہی عقل مند یہودی تھا، اس نے فوراً مولا کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس نے کہا مولا مشکل کشا مجھے اپنی تلوار دے دیں. مولا نے فوراً اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی اور اس نے ہنس کے مولا کو کہا کہ کبھی کوئی جنگ کے دوران اپنے دشمن کو تلوار دیتا ہے؟ تو مولا نے کہا تمہارے ہاتھ میں جب تک تلوار تھی تب تک تم میرے دشمن تھے، جب تم نے میرے آگے ہاتھ پھیلا دیا تو تم میرے لیے سائل بن گئے. تو یہ سبحان اللہ بے مثال جرت ہے اور سخاوت ہے کہ اتنے سخی تھے مولا کہ کسی نے ہاتھ بڑھایا تو مولا نے خالی نہیں بھیجا، چاہے اس نے تلوار مانگی. بالکل کہ مولا نے اپنی تلوار یعنی یہ دلیری تھی، یہ شجاعت تھی ان کی، اور یہ یقین تھا خود پر کہ اس کے ہاتھ میں تلوار دے بھی دوں گا تو میں اس کے ہاتھوں نہیں سکے گا، بالکل اب یہ حملہ نہیں کر سکے گا کیونکہ مولا نے اس کو تلوار دے کے مولا نے بیسیکلی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو طاقت دے کے اس کا دل جیت لیتے ہیں یا اس کو کچھ دے کے مولا نے اپنی سخاوت سے، مولا جانتے تھے کہ مولا نے اپنی سخاوت سے اپنی جرت سے اس کا دل جیت لیا کہ اب وہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتے ہوئے بھی وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا مولا کے خلاف. تو یہی تو ہے کہ اپنے دشمن کو مات دینا، مگر اس طرح سے مات اتنی خوبصورتی سے مات دی یعنی. لیکن وہی بات آتی ہے نا کہ مولا یہیں پہ ایک میں بات کہتی چلوں کہ درگزر اور معاف کر دینا، دشمن کو معاف کر دینا
کی بھی بات آ جاتی ہے کہ دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے مولا کی ذات. تو لیکن یہ کہ وہاں یہ بات بھی تو آ جاتی ہے کہ جب دشمن پہ قابو ہو تب اس کو جب معاف کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کا درجہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. یعنی وہ شخص جب اس طرح مولا کے سامنے ہو گیا کہ جب مولا کے اختیار میں مولا کے بس میں ہے کہ اب مولا جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو ایسے میں اس کو اور یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہی کا ہے کہ ہم یہ مولا کا ہی کال ہے کہ اگر پروردگار تم سے معافی کی اس وقت امید رکھتا ہے جب وہ تمہیں بدلے کا اختیار دیتا ہے. جب خدا ہمیں اختیار دے دیتا ہے کہ اب ہم اپنے دشمن سے بدلہ لے سکیں یا ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور پھر ہم اسے بخش دیں, تو وہ ہماری بہت اعلیٰ ظرفی ہے. بالکل. لیکن اگر ہمیں خدا نے اختیار ہی نہیں دیا کہ ہم اپنے دشمن سے بدلہ لے سکیں یا ہمارا دشمن ہمارے بس میں, پھر پروردگار ہم سے معافی کی امید نہیں رکھتا. پھر ہم معاف کریں یا نہ کریں, بیسیکلی پھر تو ہم خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے معاملات, کیا وہی ہماری طرف سے بدلہ لے لے اس وقت تک جب تک ہمارے اختیار میں نہیں آ جاتا کہ ہم خود بدلہ لے سکیں. تو ہمارا مذہب تو بہت خوبصورت ہے, بہت ہی اچھی اس میں پروردگار ہم سے کوئی ایسی امیدیں نہیں رکھتا جو ہمارے بس سے باہر ہوں. اب یہ بدلے کو ہی لے کر کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے سے پروردگار معافی کا اس وقت امید نہیں رکھتا جب ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں, کیونکہ جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو ہم بے بس ہیں. تو ہم کسی کو یوں کہہ دیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا تو اس کا اثر ہی نہیں ہے, وہ تو کہے گا تم تو کمزور ہو. بالکل, وہ تو بے بس ہو. بالکل. لیکن یہ کہ اگر اس کو اختیار ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دینا, پھر یہ اعلیٰ ظرفی ہے. اور اگر ہم دیکھیں اپنے آج کل اس دور میں دیکھیں تو کتنے لوگ ہوں گے ایسے جو اختیار میں ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دیں, بہت کم. یہ اگر ہم وہ بلکہ موقع ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں موقع مل گیا, اب تو ہم اپنا بدلہ لے لیں گے. بالکل, اب تو موقع ہاتھ میں ہے, اب کیسے نہ بدلہ لیں. صحیح بات ہے. اور یہی تو چیزیں ہیں کہ جو ہم مولا کے یہ جو ایام آتے ہیں ہماری زندگی میں, یہ ہمیں یاد کرواتا ہے کہ ہم مولا کے رویے کو دیکھیں, مولا کے کردار کو دیکھیں, مولا کے طور طریقے دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے دشمنوں سے بھی نمٹتے تھے, کیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے, اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے ہر چیز میں. اگر ہم کام کے حوالے سے دیکھیں تو مولا کام پہ کتنے لوئل تھے, اپنے کام میں کبھی ڈس آنیسٹی نہیں کرتے تھے, کبھی بے ایمانی, کبھی حرام نہیں لاتے تھے, اپنے بیوی کے ساتھ کیسے تھے, اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, پھر باہر خیرات کے معاملے میں کیسے تھے, مولا جری کیسے تھے. وہ پھر مجھے وہ یاد آ گیا وہ واقعہ جب مولا جو ہے وہ ایک اژدہا جو ہے ایک زمانے میں مکہ آ گیا, اور اس نے بعد میں وہ اژدہا نے رخ جو ہے وہ مدینہ کی طرف کر دیا, اور بدقسمتی سے وہ جا پہنچا در ابو طالب پر. اور مولا اس وقت بالکل نونہال تھے, چھوٹے سے بچے تھے, اور انہوں نے پکڑ کر اس کے جبڑوں کو پکڑ کر جو ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے ان کو حیدر کا نام جو ہے وہ یعنی ان کا لقب جو ہے وہ اس سے پڑا. تو یعنی یہ کہ جرت صرف جو ہے وہ کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جرت عطا کی, وہ پالنے میں بالکل وہ پیدا ہی اس وجہ سے ہوئے کہ وہ مددگار رسول ہوں گے, وہ اسلام کا جھنڈا لے کر وہی جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اور فتوحات اسلام میں جس قدر مولا کے حوالے سے ہوئی ہیں, مولا نے کی ہیں, کسی اور کا ذکر اس لحاظ سے نہیں ملتا. شاید اسلام آج اس جگہ نہ ہوتا اگر مولا کی ذات وہاں نہ ہوتی اور رسول خدا کے ساتھ وہ شانہ بشانہ نہ ہوتے, تو یہ ممکنات میں سے نہ ہوتا. لیکن آج اگر اسلام زندہ ہے تو وہ قرضدار ہے مولا علی کی ذات کا. تو اب یہ باتیں تو یعنی ان کی ذات کے حوالے سے جو ہے مولا کی جتنی بھی ہم خصوصیات بیان کریں, جتنے بھی واقعات ہیں, تو کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے واقعات سے, اور ہمارے دل ان کی محبت سے پرنور ہیں اور بھرپور ہیں. لیکن یہ کہ یہاں صرف اس بات کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم جو لوگ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, تو کیا ہمارے مومن ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی چیز ہم نے اپنی زندگی میں پیدا کی جو کہ ہمارے مولا کی خصوصیات میں سے ہو؟ کیا ہم صرف ماتم داری کو یا اپنا رو لینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں کہ ہم نے شیعہ ہونے کا حق ادا کر دیا یا شیعان علی ہونے کا حق ادا کر دیا؟ ایسا ہے, یا ہم نے واقعی اپنی زندگی میں وہ باتیں شامل کر لی ہیں کہ ہم اپنے کردار سے یہ دنیا کے سامنے ثابت کر دیں کہ ہم واقعی جو ہیں شیعان
پھیلی ہیں، اور اس سے ہمیں لوگ جو ہیں ہمیں رشک کی نگاہ سے دیکھیں، بلکہ ہمارے مومن ہونے پر رشک کریں، ہمارے مولا علی پر رشک کریں کہ ان کی قوم ایسی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا کو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائیں، تو اس کی صورت صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنی ہوں گی۔ ہم نے اپنی نماز میں خضوع و خشوع پیدا کرنا ہوگا، ہم نے اپنے دل میں نرمی و گداز پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر جرت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم نہی المنکر اور امر بالمعروف کے لیے کھڑے ہو سکیں، ہمیں اپنے اندر جو ہے ہمیں اپنے لب و لہجے میں ایسی بات پیدا کرنی ہوگی کہ جس میں سچائی ہو، اور اپنے کام میں ایسی بات پیدا کرنی ہوگی کہ دیانت ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں ہمارے جو زندگی میں لمحہ بلمحہ ہر وقت جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو وقت کے ساتھ ہمیں کہیں کسی میں نظر آئیں اور ہم نے کہا یہ تو صرف ان کی کوالٹیز ہیں، ہم ویسے نہیں بن سکتے۔ ہم ویسا بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اور یہی وہ باتیں ہیں کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی خود پسندی کہ بت جو ہے ان کو توڑ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر مولا کو کسی وقت میں مشکلات کا سامنا تھا تو وہ منافقین جو سامنے آئے، جو کہنے کو مولا کے دوست تھے، اصحاب میں آ کر بیٹھ جاتے تھے لیکن دل میں منافقت رکھتے تھے، تو وہ اصل میں کیونکہ ان کی جرت سے واقف تھے، جانتے تھے کہ یہ بہت دلیر ہے، شاید وہ یہ گمان کرتے تھے کہ شاید یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، لیکن مولا کو اندازہ تھا کہ میں ان کو نقصان تو نہیں، یعنی ظاہری بات ہے یہ منافقین ہیں، لیکن یہ کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا ان کو نقصان پہنچا کے۔ صبا جی آج کے دور میں اگر ہم مولا کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم مجلسیں کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں اور اب ہم مومن ہو گئے، تو بیسیکلی ہم بھی منافقت سے کام لے رہے ہیں، ہم بھی ان منافقین میں سے ہی ہیں جو مولا کے حرم میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، اگر ہم ان کی بالکل، اور مولا جانتے تھے کہ کیونکہ مولا دلوں کے حال جانتے تھے، مولا جانتے تھے کہ یہ سب منافق ہیں۔ اسی طرح بہت سے ہم مجھے لگتا ہے ہم لوگ بہت سے ایسے بھی ہیں جو ہم مجلسیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بیسیکلی مولا جانتے ہیں کہ ہم منافقین میں سے ہیں، کیونکہ ہم اگر عمل میں دیکھیں، اگر عمل نہیں ہمارا صحیح تو پھر ہم بالکل، اگر ہم جو چیز مولا کو ہم سے چاہیے جب ہم وہ کر ہی نہیں رہے، جب ہم اپنے نفس پہ ذرا سا بھی کوئی ہمیں قابو نہیں ہے، اپنے نفس پہ، اپنی ذات پہ، اپنے عمل پہ، تو پھر ہمارا صرف ایک مجلس تو ہمیں شیعہ بننے کا کوئی حق بھی نہیں ہے، سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں، یہ جو سب کرتے ہیں یہ بیسیکلی ہم صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی تسلی کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ گمان رہے۔ یہاں بے شک میں یہاں پہ بات کرتی چلی جاؤں کہ جیسے کہ وہ بات آ گئی کہ جب لوگ جو ہیں وہ مولا کے دشمن کیوں بنے تھے، تو اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ان کے آباء و اجداد کے بت توڑ دیے تھے۔ تو اگر ہم صرف یہ کہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ہی فالوور ہیں، یا اگر ہم صرف اور صرف یہی اس وجہ سے کہ ہمارے والدین شیعہ تھے اور ہم شیعہ ہیں، یا اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ یہی رسم و رواج کے ساتھ اسی انداز سے ہی اپنے تمام یعنی جو ہے وہ محرم مناتے رہے ہیں یا مجالس برپا کر رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، مولا کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ سب سے زیادہ بات یہ کہ آپ کی نیت، آپ کا کردار اس میں شامل ہونا چاہیے، پھر ہم جو ہے منافقت کے زمرے سے نکلیں گے اور ہم مومن بنیں گے۔ اور مولا کو مومنین کی ضرورت ہے آج کے دور میں، ہمارے آخر الزمان کو ہم چاہتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ مولا آپ کا ظہور ہو، آپ کا ظہور ہو۔ آخر کیا وجہ ہے، کس چیز کی، کس نیت کی کمی ہے کہ آج مولا کا ظہور ہمارے سامنے یعنی وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ مولا کو جن لوگوں کی ضرورت ہے ان کو پیور ایسے ہارٹس کی، ایسے دلوں کی ضرورت ہے جو پرخلوص ہوں گے، ایسے اعمال کی ضرورت ہے جو واقعی اسلام کے مطابق ڈھلے ہوئے اعمال ہوں گے اور اسلام کے مطابق ان کے کردار ہوں گے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مولا علی کے ماننے والے پیدا ہوئے، ہم خوش قسمت ہیں کہ اسلام مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، تاکہ ہم یعنی ہمارے بگڑنے کے یعنی جو مواقع ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ میں اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ ہاں ہم دوسرے لوگوں سے کچھ غلط چیزیں سیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیزیں سیکھ رہے ہیں جو جن سے ہم اپنے جیسے پراگندہ کر رہے ہیں ایک چیز کو، ہم اپنے مذہب کو یعنی کچھ ایسی چیزیں اپنے مذہب میں لا رہے ہیں جو نہیں لانی چاہیے، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ تو جب تک ہم اپنے اندر یہ پیورٹی نہیں پیدا کریں گے، جب تک یہ خلوص نہیں ہوں گے، اپنے خلوص ہمارا نہیں ہوگا ہمارے مذہب میں، تب تک ہمارے یہ عزاداری ہمارا یہ صرف رسم نہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جس میں ہم بڑھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ قائم رہے، ہمارے بچے بھی اسی طرح عزادار بنے، فالوورز ہوں، مولا کے ماننے والے ہوں، لیکن اس کے ساتھ خلوص ماننے والے ہوں اور اصل مومن ہو، نہ کہ دکھاوے کے۔
اسی لیے ضروری ہے انہیں پرخلوص مومن بنانے کے لیے اور انہیں نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی مومن بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عزاداری کے ساتھ ساتھ انہیں ان کے طور طریقے، ان کے عمل، ان کے کردار کو بھی ساتھ ساتھ پالش کرتے رہیں، تاکہ یہاں پہ والدین جو ہیں وہ ان کا حق بھی آ جاتا ہے. لیکن بہت حد تک جب بچے 16 سال سے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سوچ سمجھ کے قابل ہو جاتے ہیں تو ان کے اعمال کے ذمہ دار ظاہری بات ہے والدین جب تک یعنی ان کی پرورش تک تو ٹھیک ہے، جب تک وہ چھوٹے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے کہ والدین نے ان کی پرورش کی. اگر آپ نے 16 سال تک 17 سال تک کسی کو اچھی پرورش دی ہے تو انشاءاللہ وہ ایک اچھا ہی مسلمان کردار جو ہے وہ ہوگا. لیکن اگر اس کے بعد اگر وہ اس کی چوائس ہے کہ اگر وہ کچھ اپنے راستے سے ہٹ جائے تو پھر اس میں والدین کی آزمائش ضرور ہو سکتی ہے. اس میں ان کی 16 سال تک جو ہے میرا خیال سے 16 سال تک انسان کا کردار بن چکا ہوتا ہے، ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد بہت کم چانسز ہیں کہ وہ آگے جا کے کچھ خراب ہوگا. یا ماں باپ صرف ایک احساس جگاتے رہیں کہ اپنا تجزیہ کرتے رہو، اپنے آپ کو دیکھتے رہو. ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب بہت غلطیاں کرتے ہیں، مگر اپنے اندر یہ صرف ایک اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم صرف اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں اور سوچتے رہیں کہ اگر ہمارے گناہوں سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں کر رہا، ہم کر رہے ہیں، کئی دفعہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی حرام ہماری زندگی میں شامل ہے. تو اگر صرف ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور ایک نیت رکھیں کہ ہم نے یہ چیزیں، یہ جو بھی کام یا جو بھی ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ سب چھوڑتے جائیں تو آہستہ آہستہ زندگی اچھی ہو جائے گی. ہم اپنے آپ کو کر لیں گے ہر حرام سے انشاءاللہ. بس بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس گھرانے سے اہل بیت کے گھرانے سے منسلک رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے ضرور فیضیاب ہوں گی. اور شرمناک بات ہو کہ اگر ہم اس گھرانے سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے منسلک ہیں اور پھر بھی ہم نہ سدھریں اور پھر بھی ہماری بخشش نہ ہو سکے تو کتنے ہی شرمناک بات ہو. آج کے اس پروگرام سے مجھے صرف اور صرف یہی یعنی یہ تو مولا کے حوالے سے ان کی جو فضیلت تھی ہم نے کوشش کی اپنے لحاظ سے بیان کرنے کی، کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری زبان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جس طرح کہ ان کے فضائل جو ہیں وہ بیان کر سکیں. لیکن یہ کہ ہم نے اپنے تئیں جتنی بھی کوشش ہو سکتی تھی ہم نے کوشش کی کہ تھوڑے سے ٹائم میں مولا کے کچھ جو ہے کریکٹرسٹکس کچھ ان کے کردار کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. حال البتہ اس پروگرام کے حوالے سے صرف اور صرف اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ اس کو ایک ایسی ٹک مارک ایکسرسائز سمجھ لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں جب یہ شہادت پیش آئی ہے تو کیا ہم نے اس سے یعنی کچھ سیکھا ہے زندگی میں، کیونکہ رمضان تو خود ہی ہمیں ایک ایسی خصوصیات ہمیں پیدا کر دیتا ہے جس کے ساتھ یعنی ہمیں اپنے آپ پر بہت سی چیزوں سے جیسے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سی نفس کی چیزیں جو ہیں ان پہ بھی کنٹرول جو ہے وہ آ جاتا ہے یا قابو کر لیتے ہیں ہم. تو کیا ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو کسی حد تک جو ہے وہ اس کے ساتھ یعنی ہم نے یعنی کیا، ہمیں احساس ہے کہ ہم اپنی ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اعمال جو ہیں وہ درست کر رہے ہیں اور اپنے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان کی درستگی کے ساتھ ساتھ یعنی اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یوں یعنی ایک ایسی ہی جی ہاں یوں اسی پروگرام اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام جو ہے وہ اس شکریہ کے ساتھ کہ آمنہ آپ میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک تھیں آپ سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی صبا داؤدی اور آمنہ زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.